بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ AWC ایگری، میں ہوں طاہر ندیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پولٹری کی صنعت اس وقت شدید بحران کا شکار ہے۔ مرغی کا گوشت عام آدمی کی پہنچ سے نکل چکا ہے۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد بشیر ملک صاحب، پولٹری کے حوالے سے وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پولٹری اس بحران کا شکار ہے۔ جناب ڈاکٹر صاحب۔ جی سر، یہ مرغی کا گوشت اچانک بہت مہنگا ہو گیا ہے، آپ کے نزدیک اس کی کیا ریزن ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر مرغی کا گوشت مہنگا ہو رہا ہے؟ سر گزارش یہ ہے کہ اس وقت اینیمل پروٹین سورس کے حوالے سے ہمارے ملک میں شروع سے قلت رہی ہے، لیکن جتنا پولٹری شعبے نے تعاون کر کے اس قوم کے لیے سستا پروٹین پرووائڈ کیا ہے، اگر یہ پولٹری نہ ہوتی تو شاید پروٹین کی مزید قلت ہوتی۔ لیکن چونکہ جو پولٹری فارمنگ شروع ہوئی ہے 62 سے، اس میں بے شمار مراحل سے پولٹری گزری ہے۔ اس وقت جو فیڈ کا مسئلہ تھا وہ ہمارے 60% گرین ہوتے ہیں فیڈ میں اور 40% دوسرے سورسز ہوتے ہیں۔ تو جو گرین ہے مکی اور چاول ٹوٹا، یہ ہماری پروڈکشن پہلے پچھلے 3 یا 5 سال کا دیکھ لیں تو 3 ٹائمز قیمتیں بڑھی ہیں ان کی، چاول ٹوٹے کی اور مکی کی۔ اور اس کے بعد کنولا میل ہے، سویابین میل ہے، یہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ جب اس کی شارٹیج ہوگی تو ظاہر فیڈ نہیں بن سکتی، یہ بیسک اس کا کمپوننٹ ہے۔ اس کو متبادل کرنے کے لیے اینیمل سورس کا ہم نے فیدر میل جو کیا ہے، وہ اس کی پرسنٹیج اگر کم رکھیں گے تو گزارا ہو سکتا ہے اور کچھ اکنامکس فیڈ والوں کو کچھ پیسے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر زیادہ پرسنٹیج کریں گے تو آپ کی پولٹری میں ڈیزیز زیادہ ہیں کہ کڈنی اور لیور کا مسئلہ، گردے بھی پھول جائیں گے اور جگر بھی بڑھ جائے گا 3 ٹائمز، اور پیٹ میں پانی کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے فیدر میل کے استعمال سے۔ فیدر میل کے بعد سے۔ تو اس لیے اب سویابین چونکہ شارٹ ہے، تو اس لیے جب چیز شارٹ ہوگی تو ظاہر فیڈ کا مشکل ہوگا۔ جب فیڈ نہیں بنے گی تو چوزا نہیں ڈالیں گے، جب چوزا نہیں ڈالیں گے تو ظاہر ڈیمانڈ سپلائی کا مسئلہ ہے۔ تو تقریباً 30% پلس شیڈ بند ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو فیدر میل ہے جی، یہ مضر صحت ہے، انسانی صحت کے لیے مختلف بیماریاں پھیلانے کا باعث بن رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر یہ فیدر میل ویسٹ جو ہے اکٹھا کیا جاتا ہے اور مختلف فیڈ فیکٹریز کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی روک تھام نہیں ہونی چاہیے؟ سر روک تھام کا مسئلہ آپ بیسک چیز ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ زرعی ملک ہے، ایگریکلچر۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا نہ اب کلچر رہا ہے اور نہ ایگریکلچر رہا ہے۔ اب سبزیوں کو دیکھ لیں، جو ہمارا شہر کا گندا پانی ہے وہ اس سے ہم سبزیاں پیدا کرتے ہیں۔ جو انڈر گراؤنڈ مولی ہے، گاجر ہے، شلجم ہے، جتنی بھی سبزیاں ہیں، ان کا فلیور اور سمیل دیکھ لیں اور ان کا ٹیسٹ دیکھ لیں۔ اب تو ہم گرین ہاؤسز میں جہاں اچھا پانی ہے اس کی سبزی کا معیار دیکھیں، اور جو ہمارے سراؤنڈنگ میں چل رہی ہے جہاں گندا پانی لگتا ہے اس کی پروڈکشن بے شک زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا وہ ٹیسٹ نہیں ہے۔ ایون کہ دھنیا دیکھ لیں، پالک دیکھ لیں، یہی صورتحال ہے کہ جب آپ کو آلٹرنیٹ نہیں ملے گا سویابین تو پھر آپ فیدر میل پہ انحصار کریں گے، اور اس کی پرسنٹیج ہے 2%، 4%، 6%۔ اگر زیادہ ڈالیں گے تو برڈ میں بیماری آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سننے میں آیا ہے کہ ہماری جو فیڈ ہے اس میں سویابین جو میل استعمال کیا جا رہا ہے جی، اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پولٹری کی گروتھ میں یہ نمایاں کردار ادا کرتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سر، اس میں پروٹین کا بیسک جو ہے نا وہ ہے امائنو ایسڈ، پروٹین کا بیسک کانسٹیٹوئنٹ۔ اب اگر اینیمل سورس کا آپ کریں گے تو اس میں ڈیزیز لوڈ زیادہ ہوگا، لوگوں کو نقصان ہوگا، وہ ہماری پیور کوالٹی نہیں ملتی۔ بلڈ میل ہے، بون میل ہے، میٹ میل ہے، اور اگر اس کا جب فش میل ہے اگر نہیں ملے گا تو پھر آپ ویجیٹیبل سورس پہ آئیں گے۔ ویجیٹیبل سورس میں کنولا میل ہے، گوار میل ہے اور سویابین میل ہے۔ اب یہ باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، امریکہ سے یا انڈیا سے، جیسے ہم پام آئل لیتے ہیں، تو جب وہ ڈالر کے حساب سے آئے گا تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہے، وہ ہماری جو اکانومی ہے وہ افورڈ نہیں کرتی، لوکل پروڈکشن ہماری ہے نہیں۔ تو جب وہ چیز نہیں ملے گی تو ظاہر ہے ہر چیز سفر ہوگی۔ متبادل کی خاطر آپ فیدر میل استعمال کریں گے یا ویجیٹیبل کریں گے، جو FCR آپ کی 32 اور 34 تھی وہ اب آ گئی 25 اور 26 میں، فارمر کو نقصان ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ سویابین جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، جی، سویابین GMO، وہ موذی امراض کا باعث ہے، جیسے کینسرس ہے۔ حکومتی ارکان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے۔
تو یہ جب یہ استعمال ہوگا تو لامحالہ یہ موذی امراض پیدا کرے گا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آ رہا تھا یہ کیا لغزش تھی اس کے ہمارے ملک میں یہ امپورٹ ہو رہا تھا اور پولٹری میں استعمال ہو رہا تھا, اور اب حکومت نے اس پر پابندی عائد کر دی ہے جس کی وجہ سے یہ کرائسس پیدا ہوا ہے؟ سر یہ کامن سینس کی بات ہے. اب جو زیادہ سائنٹیفک یا لیبارٹریز میں بیٹھے ہیں, اب پچھلے تقریباً 7 سال سے یہ سویابین آ رہا تھا میل. جی. میل کی پوزیشن کیا تھی اور سیڈ کی کیا. اب جو سالمنٹ پلانٹ لگ رہے ہیں وہ پہلے کنولا سیڈ منگاتے ہیں, یہاں سے آئل ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے سن فلاور سورج مکھی کا تھا, وہ بھی ہم مطلب یہاں لوکل پروڈکشن تھی, لیکن اس کا کوکنگ آئل کے لوگ گئے, اس کے باوجود اس کی پروڈکشن کم ہوئی. ہم نے صرف امپورٹ پہ ہماری نظر چلی گئی. تو جب سویابین میل ہم مطلب منگا رہے تھے تو اس وقت کوئی پرابلم نہیں تھا. اب سیڈ منگایا, سالمنٹ پلانٹ والے بھی سفر کر رہے ہیں, اور یہ اب کینسر بھی اس میں آ گیا. یہ تو زیادہ لیبارٹریز والے بتا سکتے ہیں, لیکن پچھلے 7 سال میں جو سویابین میل آتا رہا اس وقت کیا تھا, اب یہ آ کے شروع ہو گیا کینسر. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم بات تو کر لیتے ہیں, لیکن اصل میں اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ملک میں یہ پولٹری کی صنعت ایک نو ڈاؤٹ مطلب ایک صنعت کا درجہ اختیار کر بہت گئی بڑی ہے, صنعت, اور ہزاروں کی تعداد میں اب کنٹرول شیڈ بھی ہمارے ملک میں بن چکے ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سے وابستہ ہیں, جن کا روزگار وابستہ ہے. تو یہ جو کرائسس پیدا ہوا ہے, کیا سمجھتے ہیں اس میں کتنا نقصان ہوا ہے ہماری اس پولٹری کی صنعت کا؟ سر میرے اندازے میں 30% سے زیادہ جو ہے نا آپ کے فارم بند ہو چکے ہیں ڈیو ٹو فیڈ سپلائی. اب جو فیڈ مل اونر ہیں ان کے پاس جتنا سٹاک تھا وہ مہینہ یا 2 مہینے انہوں نے مطلب اپنے روٹین کے حساب سے کیا. جب فیڈ بنانے کے کمپوننٹ ہی آپ کے پاس نہیں ہوگا, جب ہی نہیں ہوگا تو ہانڈی کیسے پکائے گے؟ صحیح. ظاہر ہے مکھن لیں گے یا آپ ڈالڈا آئل استعمال کریں گے. اب جو فیدر میل کا نکلتا ہے وہ ہمارے پکوڑے اور دوسرے جو استعمال کرنا ہے وہ 600 روپے کلو ہے, وہ 300 روپے کلو ہے. اب لوگ استعمال کر کے وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ سستا ہر بندہ چاہتا ہے مجھے سستی چیز ملے. کوالٹی پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یعنی کہ فیدر میل سے جو آئل ایکسٹریکٹ کرتے ہیں وہ بھی انسانی استعمال کے بھی مطلب ہے وہ مارکیٹ میں صرف صابن کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحیح. ہیومن کے لیے نہیں ہے, وہ تو سارا کنٹامینیٹڈ ہے. لیکن ہمارے لوگ سستا لینے کی خاطر وہ بھی کھلا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب مطلب ظاہر ہے اس پولٹری کی صنعت کے ساتھ چکس کی بھی ایک صنعت وابستہ تھی جو چوزے ان کو فراہم کرتی تھی پولٹری شیڈ والوں کے, تو وہ کتنی متاثر ہوئی ہے؟ یہ پچھلے 2-3 سال سے اس کا یہ ہے کہ جیسے ایک بوئنگ جیٹ لینڈ کرتا ہے, اگر وہ کر گیا تو آپ کو سیرے اور ہر چیز ہوگی, اگر وہ کریش کر گیا تو آپ کی لاش بھی پہچانی نہیں جائے گی. بریڈنگ والا کام ایسے ہی ہے. صحیح. اب 95 روپے کا چوزا بھی بکا ہے اور 12 روپے کا بھی بکا ہے. انڈا 22 روپے کا بک رہا تھا, چوزا 50 روپے کا گھر پڑتا ہے اور 12 روپے کا بک رہا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا نقصان ہوا ان کا. اب جس کی 2 لاکھ کی یا 10 لاکھ کی ویکلی پروڈکشن ہے اس کو کتنا لاس ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل نقصان میں جا رہے ہیں. پولٹری کی جو صنعت سے ہے ملک میں گوشت کی پیداوار ہے اور وہ انسانی استعمال ہے, اس میں بہت بڑا ایک اہم کردار ادا کرے, بہت بڑا حصہ مطلب ہے جو پولٹری کی صنعت سے پورا ہوتا ہے. پولٹری نے کمپنسیٹ کیا, ادروائز ہمارے پاس گوشت جو ہے نا 3000 روپے کلو آپ کو مٹن نہیں ملے گا. تو یہ جب کرائسس میں چلا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے پولٹری جو فیڈ ہے وہ بیسک کمپوننٹ ہے جو اس وقت بہت مہنگا ہو چکا ہے, تو اس میں کوئی دیکھتے ہیں آپ کا حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ سر حکومت کا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب ڈالر, اب سونا دیکھیں, سونا 1,50,000 روپیہ کون پانے گا اور کیا کرے گا. اب جو ڈالر کا مسئلہ ہے, اب دیکھو ٹائر فیکٹری کو دیکھ لیں, فارماسیوٹیکل کو دیکھ لیں, جب ہیومن کا را مٹیریل نہیں ملے گا دوائیاں نہیں بنے گی. دوائیاں نہیں بنیں گی تو بیماری کیسے کنٹرول ہوگی. 4 انٹرنیشنل کمپنیاں ملٹی نیشنل وہ بند ہو چکی ہیں ڈیو ٹو شارٹیج آف را مٹیریل. اب یہی اربوں روپے کا مطلب سویابین کراچی 2 مہینے سے پڑا ہے, وہ نہیں ریلیز کر رہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ جب سویابین ریلیز نہیں ہوگا تو فیڈ فیکٹری کیسے بنے گی؟ ڈاکٹر صاحب اسی سویابین کے حوالے سے ہی یہ کنسیپٹ ہے نا جی کہ کمپوننٹس ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں, اس وجہ سے حکومت نے وہ جو کنٹینر ہیں وہ روکے ہوئے ہیں. پہلے جو 7 سال میں کیا حکومت سوئی ہوئی تھی یا سائنٹسٹ نہیں تھے؟ پہلے ٹھیک تھا, اب وہ بہتر مطلب ہو گیا. اب یہ جو فیدر میل کا آئل اور گھی بک رہا ہے اس پہ حکومت نے کیا کنٹرول کیا؟ ہر بندہ روزی کی خاطر جھوٹ, دھوکہ, ملاوٹ, جب یہ چیز ہوگی تو برکت اور دعا کی افادیت ختم ہو جائے گی, اس لیے ہر بندہ پریشان ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارا ملک جو ہے کہ زرعی ملک ہے جس کی 70% آبادی جو ہے یہ زراعت سے وابستہ ہے, اور اگر ہمارے ہی ملک میں 70% تھی, اب نہیں, 60% ہم کر لیتے ہیں,
ہاں جی، اگر ہمارے ہی ملک میں یہ ہمارے پاس را میٹیریل کی کمی ہوگی ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے سے، تو اس کی ہم نے آخر ذمہ داری کی کہیں تو ہم نے ڈالنی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا اب اس کا بیسک چیز یہ ہے کہ جی آپ ماشاءاللہ اس شعبے سے پاکستان کے سٹیزن ہیں. گندم کے ہم مطلب ہے پچھلے 50 سال میں دیکھ لیں کہ گندم کی کبھی ہم نے امپورٹ کی ہے. اب کیوں امپورٹ کر رہے ہیں؟ چینی امپورٹ ہم نے کی ہے کبھی، اب امپورٹ کر رہے ہیں، اب ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. یہ ہمارا پالیسی میٹر ہے. یہ موجودہ کرائسس میں کس حد تک ہماری یہ پولٹری کی صنعت متاثر ہوئی ہے؟ اس وقت سر تمام بزنس کرائسس کا شکار ہے. جب تک آپ کی مین پروڈکٹ ڈالر اور لوکل پروڈکشن بہتر نہیں اسی وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. غیر یقینی صورتحال ہے. گزارش یہ ہے سر کہ دیسی مرغی جو دیکھیں نا وہ ہر چیز سارا دن وہ اس کے منجر ہے برڈ سارے جو گند روڑی پہ یا باہر گندگی میں کھیلتا کھاتا پیتا ہے وہ کنورٹ کرتا ہے اس کو. تو ہم بے شک وہ سانپ کھا لے بچھو کھا لے، ہم گوشت کھاتے ہیں، کوئی بندہ مرا تو نہیں کبھی. وہ اس کی اپنی کنورشن ہے، وہ نیچر لیکن فنامنا ہے. لیکن ہم یہ کہیں کہ جناب یہ چیز مضر ہے، جب اگر وہ مضر ہے تو وہ برڈ کیوں نہیں مرتا؟ جب فیدر میل زیادہ ڈالیں گے اس میں اس کا گردے بھی خراب ہوں گے، اس کا کلیجہ بھی خراب ہوگا، پیٹ میں بھی پانی پڑے گا. جب برڈ ہی افیکٹڈ ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو بھی بیماری لامحالہ آئے گی. تو وہ چیز آپ متبادل کرنے کی خاطر اس کو کم مقدار میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ کی کمی پوری ہو جائے، آپ کی اکنامکس پوری ہو. اب بیگ آج سے 10 سال پہلے 3000 کا تھا، اب ہو گیا 6500 کا. اسی صورتحال میں اب جو کنٹرول شیڈ ہے پہلے 50 لاکھ کی فیڈ تھی، اب 1 کروڑ سے زیادہ کی فیڈ بنتی ہے اس کی. 2000 بیگ 30,000 برڈ پہ. بجلی کا بل جو پہلے 2 لاکھ کا تھا وہ 6 لاکھ ہے. لیبر اسی طریقے زیادہ ہے. اب 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ لگا کے اگر پھر بھی اس کو 280 روپے 290 روپے گھر پڑتا ہے، وہ بیچ رہا ہے 270 میں، تو 20 روپے کلو 15-20 لاکھ روپے ہر فلاگ میں 5 مہینے ہو گئے ہیں، لوگ لاس پہ جا رہے ہیں. تو کون بزنس کرے گا یہ؟ ڈاکٹر صاحب جیسے ہمارے زراعت میں ایسا ہے کہ کاشتکار بھی واویلا کرتا ہے کہ ان کی جو پیداواری لاگت ہے وہ بڑھ گئی ہے، لیکن جو ان کی پروڈیوس مارکیٹ میں آتی تو اس کو وہ قیمت نہیں ملتی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولٹری کی صنعت ہے اس میں مختلف پلیئرز ہیں، جیسے ہیچری والے ہیں یا کنٹرول شیڈ والے ہیں، پھر پولٹری ٹریڈرز والے ہیں، ان میں کون سا ایسا سیکٹر ہے جو زیادہ منافع لے جاتا ہے اور کون سا پیچھے رہ جاتا ہے؟ سر بڑی سمپل سی بات ہے کہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ جمہوریت اور جمہوریت میں فرق آپ دیکھ لیں. یہاں ہر بندہ اپنے مفاد کو کہتا ہے کہ مجھے کیا ملتا ہے. ایک انگلش میں مقولہ ہے کہ فرسٹ سرو دین ڈیزرو دین ڈیزائر ادروائز فائر. تو جب پروڈیوسر کو کچھ نہیں ملے گا، اب دیکھو نا کھاد نہیں مل رہی، بیج آپ کے نہیں مل رہے، پانی نہیں مل رہا. فارمر اپنا جو 300 روپے گھنٹے کا پانی تھا وہ اب 1000 روپے کا ہو گیا. فرٹیلائزر جو 3000 یا 4000 کا بیگ تھا وہ 10,000 کا ہے، وہ بھی نہیں مل رہا. بیج اس کو ناخالص مل رہے ہیں، تو وہ کیا پروڈکشن کرے گا؟ جہاں 30 من 40 من تھی اب وہ آ رہی ہے 20 من میں. کاٹن آپ کی کیوں ختم ہو گئی ہے؟ خرچے بڑھ گئے اور جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ نہیں مکتا. اسی طرح سے گنے کا حال دیکھ رہے ہیں، اسی طرح گندم کا حال دیکھ رہے ہیں. گندم کا بھی شارٹ ہوئی ہے ہمارے ملک میں. اب 4000 میں بھی گندم نہیں مل رہی، تو لوگ آٹے کے لیے مارے پھر رہے ہیں. اب جو مر رہا ہے وہ فیدر میل والا وہ گھی 600 کے بجائے 300 کا لے گا کہ نہیں لے گا؟ بے شک وہ مر جائے لیکن انہیں ہانڈی تو پکانی ہے. تو یہ فیکٹر ہیں. اب طلبہ ذرا غور کریں کہ ہمارا اللہ پہ یقین اٹھ گیا ہے، رازق وہی ذات ہے. باقی ہر بندہ اپنے مفاد کی خاطر کروڑوں روپے انویسٹ کر کے بیٹھا ہے، لیکن جب بچت نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ پریشان. کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ کرائسس اسی طرح کچھ عرصہ چلتا رہے تو کیا مطلب اس کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں اوورآل؟ جیسے گندم کا حال ہے وہی پولٹری کا حال ہے. آج آٹے کے لیے رو رہے ہیں، کل گوشت کے لیے رہیں گے، دودھ کے لیے رہیں گے. اب دودھ دیکھنا کتنے ملک پروڈکٹ بن گئے ہیں، 20 کمپنی ہیں. کس کا دودھ خالص ہے؟ آپ گارنٹی کر کے بتائیں مجھے. صحیح. وہ کہتے ہیں نا یہ ہائیجینک ہے اور یہ نیسلے ہے اور یہ الپر ہے اور فیلڈ ملک ہے اور جتنے بھی بن گئے ہیں، اس میں کیا پیورٹی کی کیا شورٹی ہے آپ کو؟ ان دنوں کیا صورتحال ہے کہ ڈیزیز کوئی کنٹرولیبل ہے، کوئی خاصا فرق پڑ گیا ہے؟ کیا صورتحال ہے اس حوالے سے؟ سر ڈیزیز کا ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی اچھی کوالٹی کی فیڈ ہوگی تو آپ کو ڈیزیز لوڈ کم ہوگا. باقی ہمارا انوائرمنٹ ہے جو کنٹرول شیڈ ہے اس میں ٹمپریچر گرمی سردی میں کنٹرول کیا جاتا ہے. صرف مین جو بیماری کا ہے وہ وائرس اٹیک ہوتا ہے، وہ ویکسینیں پراپر ہو جاتی ہیں، اس میں اتنا بیماری کا لوڈ نہیں ہوتا. اگر فیڈ آپ کی ناقص ہوگی تو آپ کو بیماریوں کو فیس کرنا پڑے گا. اور اس کا بیسک جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کو اگر فیدر میل یا دوسرے جو بلڈ میل ہے یا فش میل ہے وہ مطلب
اگر زیادہ ڈالیں گے تو آپ کا کم از کم 10 سے 15% مورٹلٹی ریشو بڑھ جائے گی۔ حکومت سب کو جانتی ہے سر، ہمارے کہنے یا کہلانے سے کچھ نہیں بنتا، جو جس کی ڈیمانڈ ہے اس کو را مٹیریل دیں گے۔ اب دیکھو نا ساری قوم جو ہے نا وہ سڑکوں پہ آٹے کے لیے کر رہی ہے، اگر آپ آٹا فراہم کر دیں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر سویابین مل جائے گا ان کو، گندم نہیں مکی ملے گی، چاول ملے گا، سویابین کنولا ملے گا، تو فیڈ ملے گی، چوزا ڈالیں گے جن کے شیڈ کروڑوں کے بنے کھڑے ہیں، انہوں نے کام کرنا ہے نا۔ جب ان کو مٹیریل نہیں ملے گا وہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے۔ جب بجلی نہیں ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ اب جیسے CNG لگائے، اربوں روپیہ لوگوں نے خرچ کیا، جب گیس ہی نہیں ہوگی تو CNG کو کیا کریں گے؟ تو ڈاکٹر صاحب ایک کنٹرول شیڈ لگانے پر کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ زمین کے علاوہ اگر آپ شیڈ بناتے ہیں تو کم از کم 1.5 سے 2 کروڑ روپے کا خرچہ ہے بلڈنگ۔ اگر ایک آدمی اس فیلڈ میں آتا ہے اور پھر اچانک یہ کرائسس کی وجہ سے وہ بیٹھ جاتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر اس فیلڈ کی طرف آنے کا کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ اس وقت جو میں 10 سال، میں تقریباً 40 سال سے پولٹری سے وابستہ ہوں، اس وقت جو پوزیشن چل رہی ہے وہ ہیزرڈ، یعنی جب سونا مہنگا ہونا شروع ہوا تو جتنے سونار برادری تھی وہ فارمنگ میں آ گئی، جو دوسرے بزنس والے تھے انہوں نے وہ چھوڑ کے CNG پہ آ گئے۔ اب کنٹرول شیڈ میں پیسے اچھے بچ رہے تھے، لوگوں نے مطلب 10-20 لاکھ 30 لاکھ سے شیڈ بنتا تھا، وہ بنا کے کیا۔ اب وہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے پاس شیڈ ہیں، لیکن جب ان کو نقصان ہونا شروع ہوا تو لوگ اب وہ بیچ رہے ہیں۔ قرضہ لیا، فیڈ ملوں کو دے دیے، بریڈر والوں کو دے دیے، چوزا ادھار تھا، پہلے فیڈ ادھار ملتی تھی، چوزا ادھار مل جاتا تھا، اب نہ فیڈ ادھار ملتی ہے، نقد بھی نہیں مل رہی اور چوزا بھی نہیں مل رہا ادھار۔ جب کریڈٹ نہیں ملے گا تو جیسے پاکستان کی حالت ہے وہی انڈسٹری کی حالت ہے، کون انویسٹر آئے گا؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ مہربانی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد بشیر ملک صاحب، انہوں نے اپنے تجربہ کی بنیاد پر روشنی ڈالی کہ کس طرح پولٹری جو ہے کرائسس کا شکار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس پولٹری کی صنعت کو بحران سے نکالنے کے لیے حکومت نے کوئی اچھا اقدام نہ لیا تو یہ جو صنعت جس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے وہ انتہائی کرائسس کا شکار ہو جائے گی، اور مرغی کا گوشت جو اس وقت 600 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے، شاید یہ 1000 روپے کلو تک پہنچ جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔